السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کامیاب ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ازدواجی زندگی خوشگوار طریقے سے گزارنے کے جو شرعی ضوابط اور اس کے اصول ہیں، اس کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ چھٹے اصول کے تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے چل رہی تھی کہ انسان کے اندر جو خاص عیوب پائے جاتے ہیں وہ انسانوں کو چاہیے کہ ان عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دیں، اور اگر انسان کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے، تو اس کے اوپر وہ صبر کرے، اور اگر کوئی بھلائی اس پر ہے یا اس کے جانب سے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اسے چاہیے کہ اس کی بھلائی میں اس کا شکریہ ادا کرے۔ اس کے جانب سے کوئی اچھائی اسے ملتی ہے تو اس کی اچھائی پر اس کا شکریہ ادا کرے۔ اس اصل کی تشریح ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے کر رہے تھے، باتیں مکمل نہیں ہوئی تھی، اس کی مثالیں اور دوسری چیزیں وہ آنی باقی تھیں۔ انشاءاللہ آج کی اس درس میں اس اصل کو ہم مکمل کریں گے اور اس کے بعد کے جو اصول ہیں پھر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم لوگوں کی بات رکی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس حدیث کے اوپر جس میں وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستر عبد عبدا فی الدنیا، دنیا میں اگر کوئی بندہ کسی بندے کی ستر پوشی کرتا ہے، عیب کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے دنیا کے اندر، الا سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈال دے گا، اس کے عیبوں کے اوپر اللہ رب العالمین قیامت کے دن پردہ ڈال دے گا۔ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں ومن ستر مسلما، سترہ کے معنی کہتے ہیں اخفا، اس کو چھپا لے، وغطا، اس کو ڈھانک دے، اور اسی سے ستر سے ہے ستارہ، ستارہ کہتے ہیں پردہ کو، پردہ کو عربی زبان کے اندر ستار یا ستارہ کہتے ہیں، جس کے معنی ہوتا ہے پردہ۔ یہ کٹن وغیرہ جو دروازے پہ ہم لوگ لٹکاتے ہیں نا، اس کو عربی میں ستار کہتے ہیں یا ستارہ کہتے ہیں۔ تو کہا کہ مسلمان اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کا معاملہ اس کے پرسنل لائف سے ہے، اور ایسا معاملہ ہے جس میں اس کی عیب جوئی نہیں کی جائے اور وہ چیز مروت کے خلاف ہے، تب بھی اس کے اوپر انسان کو چاہیے کہ پردہ ڈال دے، انسان کو چاہیے کہ پردہ ڈال دے۔ اگر ایسا وہ آدمی کرتا ہے تو کہا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کو پردہ ڈال دے گا، چھپا دے گا۔ یعنی کوئی آدمی اگر اپنے کسی بھائی کے عیب کے اوپر مطلع ہوتا ہے، اس عیب کا تعلق مروت سے ہے، انسان کے مروت سے اس کا تعلق ہے، اس عیب کے اوپر وہ مطلع ہوا، یا وہ عیب جس کا تعلق اس کی خلقت سے ہے، مثال کے طور پہ جسم میں کوئی داغ ہے، خلقت سے تعلق ہے یہ، یا اور اس طرح کی کوئی باتیں ہیں، کہیں پر کوئی زخم کا نشان ہے، یا اور کچھ بھی بات ہو جس کا تعلق خلقت سے ہو، اور وہ آدمی نہیں چاہتا ہو کہ اس کے اس عیب کے اوپر لوگ مطلع ہوں، کوئی نہیں چاہتا ہے کہ اس کے عیب کے اوپر لوگ مطلع ہوں، تو انسان کے دین کا تقاضا یہ ہے
کہ اس کے عیب کو کسی کے سامنے نہ بیان کرے، کسی کے سامنے نہ پیش کرے۔ اگر ایسا وہ کرتا ہے، چاہے شوہر ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے دوست ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اگر کسی کا وہ چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا ہے اپنے رسول کی زبانی کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین، بلکہ قیامت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں بڑی زبردست بات کہہ رہے ہیں، ہم سب کے لیے نصیحت ہے، ذرا اس کو سنیے غور سے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی انسان کے اندر کوئی عیب دیکھے، کوئی معصیت دیکھے، کوئی گناہ کا کام دیکھے، تو اس کو فضیحت میں نہ ڈالے، لوگوں کے سامنے اس کو نشر نہ کرے، بلکہ اس کو پردہ ڈال دے، لیکن اس کی نصیحت کرے، اس کو سمجھائے، اس کو بتلائے۔ پردہ ڈالنا عیب کے اوپر یہ نصیحت سے روکنے والی چیز نہیں ہے۔ آپ نے کسی کو دیکھا، ایک مثال دے رہا ہوں، محلے کے امام صاحب کو، آپ اپنے مسجد کے امام صاحب کو کسی ایسے مقام پہ دیکھتے ہیں جہاں پہ ان کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا، آپ ہی نے دیکھا ہے بس، اور کسی نے نہیں دیکھا ہے، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے جو کسی حقوق العباد سے اس کا تعلق ہو، کچھ اور ہو، لیکن وہاں پہ ایک عالم دین کا کھڑا رہنا مناسب نہیں ہے، آپ نے دیکھا ایسا، تو اب آپ اس کی تصویر اتار لیں، اس کی ویڈیو بنا لیں اور کمیٹی کو سینڈ کر دیں، اور واٹس ایپ گروپ میں اس کو پھیلا دیں، فیس بک پہ کیپشن لگا کر کے اس کو وائرل کر دیں کہ دیکھو مولوی صاحب کو ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے۔ تو یہ ہوا کسی کے خاص عیب کو افشا کر دینا، اور اس کو فضیحت کر دینا، اور اس کو بے عزت کر دینا لوگوں کے سامنے، یہ مطلب ہو۔ ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں ملاقات کر کے کہ امام صاحب کچھ معاملات ہیں ایسے جو نہیں ہونے چاہیے، آپ اپنے منصب کا خیال رکھیے، آپ اپنے معاملات کا خیال رکھیے، ایسا کہہ دیے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ ہم نے فلاں جگہ پر کھڑے ہوئے آپ کو دیکھا تھا، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ اشارے کنائے میں بھی بات ان تک پہنچا سکتے ہیں، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ حکمت یہی ہے کہ نہ بتلاؤ، اس کو خود نہ بتلاؤ۔ اور تربیت والے لکھتے ہیں، یہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ہے، اس کو غور سے سنیے، میاں بیوی کے لیے بھی ہے، باپ بیٹا کے لیے بھی ہے، یا ماں بیٹا بیٹی کے لیے بھی ہے، باپ بیٹا بیٹی کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے۔ اگر کوئی باپ یا کوئی ماں اپنے بیٹے کو پاتا ہے یا پاتی ہے کہ وہ سگریٹ پی رہا ہے، والعیاذ باللہ، آپ نے اس کو دیکھ لیا، رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، تربیت یہ ہے کہ آپ اس کو نہ کہیں کہ بیٹا ہم دیکھ چکے ہیں تم کو، کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔ جس دن آپ نے کہہ دیا نا، آپ ہلکے ہو گئے اس کے نگاہ میں، آپ خود ہلکے ہو گئے اور وہ گناہ بھی ہلکا ہو گیا۔ ایسے ہی لکھتے ہیں تربیت والے جو ہیں، وہ ایسے ہی لکھتے ہیں، کہتے ہیں حکمت یہ ہے کہ آپ اس کو نہیں بتلائیے کہ ہم نے تم کو دیکھا ہے، کم سے کم اتنا تو وہ، اگر آپ کہہ دیں گے کہ ہم نے دیکھ لیا تم کو، اب اس کے دل سے پورے طور پہ خوف نکل جائے گا کہ آپ ہی سے وہ ڈر رہا تھا کہ میرے ابا کو پتہ نہ چلے، اب تو ابا کو پتہ چل گیا، اب کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ اب کیا کریں گے وہ۔ تو وہ جو خوف تھا نا، اس کو ختم مت کیجیے، اس کو باقی رکھیے۔ رہی بات تو کیا نصیحت نہیں کیجیے، نصیحت کیجیے، تو کہا کیسے نصیحت کیجیے؟ کہا اس کو ساتھ میں گاڑی میں لے کر کے نکل گئے، یا گھر ہی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی کسی عالم دین کی تقریر ہے کہ سگریٹ پینا اور اس طرح کی چیزوں کو پینا یہ حرام ہے، وہ لگا دیا۔ کسی ڈاکٹر کا کوئی آرٹیکل ہے کہ اس کو پینے سے انسان کے پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں اور اس میں بیماریوں کا خدشہ ہوتا ہے، اس کو واٹس ایپ کے اوپر سینڈ کر دیا۔ کوئی ایک تحریر لکھی کہ بیٹا دیکھو یہ تحریر ہم نے لکھا ہے، عمومی تحریر، لوگ اس طرح کے معاملے میں، اسکول اور کالج کے بچے بڑی کوتاہی کے شکار ہوتے ہیں، سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں، دیکھو نا یہ تحریر ہم نے لکھی ہے، ذرا اس کو اپنے گروپس وغیرہ میں پھیلا دو اور ذرا پڑھو، پڑھ کر کے دیکھو اس میں کیا ہے، یہ نصیحت کرے۔ علماء یہ کہتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا اگر بیٹے کو یا کسی کو دیکھا، فوراً آ کے کہتے ہیں ہاں تم کو آج دیکھ لیا، 100 دن کا چور آج پکڑا گیا، پتا نہیں تم سے، ارے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تم کیا سوچتے ہو کہ ہماری نگاہ سے بچ جاؤ گے؟ باز کی نگاہ ہے یہ، فلاں کی نگاہ ہے یہ، کوئی ہم سے نہیں بچ سکا آج تک۔ یہ کیا باتیں ہیں؟ یہ تربیت نہیں ہے۔
یہ تربیت نہیں ہے، پھر آپ اس کی تربیت نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب جو خوف رہا سہا اس کا دل کے اندر تھا وہ نکل گیا، ختم۔ ابا ہمارے جان چکے، اب کیا ہوگا، اب کس سے چھپائیں گے؟ اب کوئی کہا بھی کہ اچھا ٹھہرو ٹھہرو، پی رہے ہو، تمہارے ابا کہنا جائیے کہہ دیجئے ہمارے ابا جانتے ہیں، پہلے سے معلوم ہے، یہ کہہ دے گا اس کو۔ تو یہ تربیت کا طریقہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ اس کے عیب کو چھپا رہے ہیں تو اس کی نصیحت نہیں کیجیے، اس کی نصیحت کیجیے، اس کو بتا دیجیے۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوئے کہ بغیر کسی کو بتائے ہوئے اس کو نصیحت کیجیے، اور نصیحت اس کو تنہا اور اکیلے میں کیجیے، یہ بھی ہے، اس کو تنہا اور اکیلے میں کیجیے، اس کے بھائیوں کے سامنے بٹھا کر کے، ہاں، اور پورے لوگوں کو، اس کے بہنوں کو، بھائیوں کو اکٹھا کر کے، جمع کر کے، اور سب کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ سگریٹ پیتا ہے، دیکھو یہ کرتا ہے، دیکھو یہ فلاں کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ اس کی نصیحت نہیں کر رہے ہیں، اس کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں، وہ آپ سے دشمنی کرے گا پھر۔ اور یہ چیزیں انسان کے دل میں یاد رہتی ہیں۔ بسا اوقات جو نافرمانی کے اسباب ہے نا والدین کے ساتھ، اس میں بسا اوقات والدین کا بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے، کہ والدین کی تربیت کی بھی ضرورت ہے آج معاشرے اور سماج میں، کہ کیسے آپ کو ڈیل کرنا ہے اپنے بچے سے، اپنی بچی سے، کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ یہ ایک فن ہے، یہ ہنر ہے، اس پہ باضابطہ پی ایچ ڈی کے رسائل ہیں، تھیسس لکھے گئے ہیں کہ کس طرح سے تعامل کرے گا آدمی کسی کے ساتھ۔ بہرحال اگر کوئی آدمی کسی کو ایسے معاملے میں دیکھتا ہے تو عیب کو پردہ ڈالنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی نصیحت نہ کرے۔ ہاں، اگر نصیحت کی بات ہے تو ضروری ہے کہ آپ اس کی نصیحت کیجئے، لیکن اس کی فضیحت نہ کیجئے، اس کو لوگوں کے سامنے عام نہ کیجئے، سب کے سامنے اس کو پھیلا مت دیجئے۔ کہیے کہ توبہ کر لو اللہ سے، یا انسان توبہ کرے، اس طرح کی چیزیں انسان کو بتائے، ہاں، لیکن اس کو لوگوں کے سامنے پھیلائے نہیں، اس کو لوگوں کے سامنے عام نہ کرے، کیونکہ اگر وہ ستر پوشی اس کی کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ یہ اگر ایک عام مسلمان کے بارے میں ہے، اور کیجئے، محل استشہاد سمجھیے، یہ ایک عام مسلمان کے بارے میں ہے اگر، تو شوہر کے بارے میں یہ کتنا عظیم حق ہوگا، اس کا آپ اندازہ لگائیے، یہ کتنا عظیم حق بنے گا شوہر کے لیے۔ یا اگر یہی بیوی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، اس طرح کا کوئی عیب ہو، اور اس کو اگر شوہر چھپا دیتا ہے تو یہ کتنا تاکیدی حکم ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو بال بچے ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، یعنی الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب ہے اس کا اتنا بڑا حق ہے۔ لیکن کل ایک سوال آیا تھا، اس کی بھی وضاحت کر دیتے ہیں یہاں پہ۔ ایک آدمی ہے جو چھپ کے گناہ کرتا ہے، اور ایک آدمی ہے جو دکھا کے گناہ کرتا ہے۔ جو دکھا کے گناہ کرتا ہے اس کو لوگوں کے سامنے بے عزت کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کے عیب پہ پھر پردہ نہیں ڈالا جائے گا، کیونکہ وہ خود نہیں چاہتا ہے کہ اس کا جرم چھپے۔ وہ دکھا کے کھلم کھلا اپنے گناہوں کو ویڈیو بنا کر کے وائرل کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے بھیج رہا ہے، اعلان کر رہا ہے گناہوں کا۔ تو ایسی صورت میں کھلم کھلا اس کے بات کو، اس کے عیبوں کو بیان کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ ڈر رہا ہے اور کوئی غلطی اس سے ہو گئی ہے تو پھر اس کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کسی کی موبائل آپ نے دیکھا اور دیکھا کہ کچھ اس میں قابل اعتراض کچھ تصاویر ہے، نصیحت کر دیجئے اس کو، ہاں، اور اس کو لوگوں کے سامنے عام مت کیجئے کہ دیکھو یہ ایسا نصیحت کرتا ہے، خود ایسی تصویریں دیکھتا ہے، خود ایسے موبائل کے اندر یہ چیزیں وہ رکھے ہوا ہے، موبائل کے اندر فلم رکھے ہوا ہے، یوٹیوب ہم نے کھول کے دیکھا تو سارے فلموں کو اس نے سرچ کیا ہوا ہے اور دیکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے عام نہ کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ادرکت بالمدینہ، کہہ رہے ہیں کہ میں نے مدینہ میں ایسے لوگوں کو پایا ہے لیس لہم عیوب، ان کے پاس کوئی عیب نہیں تھا، اچھے تھے، عیب نہیں تھا، فعاب الناس، لوگوں کی عیب جوئی کرنا ان لوگوں نے شروع کر دی، فصارت لہم عیوب، تو ان کے بھی عیب ہو گئے۔ دیکھا آپ نے، کوئی عیب نہیں تھا، عیب کیسے نہیں رہا ہوگا، عیب ضرور ہوگا، لیکن عیب کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہوگا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن جب انہوں نے لوگوں کی فضیحت شروع کر دی، لوگوں کی عیب جوئی شروع کر دی، لوگوں کے پیچھے وہ پڑھنا شروع کر دیا ان لوگوں نے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے عیب کے اوپر جو پردہ ڈالا ہوا تھا اس پردے کو ہٹا دیا،
اور کہا کہ کچھ لوگوں کو ایسا بھی ہم نے مدینے میں پایا ہے، کہا جن کے بہت سارے عیب تھے لیکن انہوں نے لوگوں کے عیب سے اپنے آپ کو خاموش رکھا، چپ رہے، کسی کی عزت و آبرو کے بارے میں گفتگو نہیں کی، تو اللہ رب العالمین نے ان کے عیبوں کو بھی چھپا دیا۔ اسی کو کہتے ہیں فالجزاء من جنس العمل، انسان جیسا عمل کرتا ہے ویسی اللہ رب العالمین اس کو جزا دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے۔ جو دوسرے کی فضیحت چاہے گا ایک نہ ایک دن اس کی فضیحت ضرور ہوگی، جو دوسرے کو بے عزت کرنا چاہے گا ایک نہ ایک دن اس کے لیے ایسے اسباب ضرور مہیا اللہ تعالیٰ کرے گا کہ وہ خود بے عزت ہوگا، وہ خود بے عزت ہوگا۔ ہاں، یہ حقوق العباد کے معاملات ہیں اور اس کے تعلق سے تفصیلات آپ کے سامنے گزر چکے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی آدمی اگر گناہ کو پھیلاتا ہے، گناہ کو عام کرتا ہے، گناہ کی تبلیغ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی ستر پوشی نہیں کی جائے گی، اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا، لوگوں کے سامنے بتایا جائے گا اور لوگوں کو اس کی گمراہی سے آگاہ کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے حدیثوں کے جو روات ہیں، حدیثوں کے راوی روایت کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کی علماء جرح کرتے ہیں کہ یہ ایسا کرتا تھا، اس کے اندر یہ صفت پائی جاتی تھی، یہ جھوٹ بولتا تھا، یہ فلاں بولتا تھا، یہ کرتا تھا، اس کے زندگی کے حالات کو علماء نے ذکر کیا ہے، تذکرہ کیا ہے۔ اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ حاجت اور ضرورت ہے تاکہ لوگ اس کے اس چیز سے آگاہ ہو جائیں۔ اور غیبت کی یہ وہ قسم ہے جو حرام نہیں ہے۔ ہم نے استثنائی کیفیت بیان کی تھی اور کہا تھا کہ رشتے میں اگر کوئی آدمی اپنے بچے کا یا اپنے بچی کا رشتہ کے تعلق سے آپ کے محلے میں آیا ہے اور وہ اگر پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، تو آپ حقیقت اگر جانتے ہیں تو بتلا دیجئے۔ غیبت سے یہ چیز مستثنا ہے، غیبت سے یہ چیز مستثنا ہے، اگر اس کو آپ بتا دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ویسے ہی راویوں کے بارے میں، حدیث کے راویوں کے بارے میں باتیں کرنا، یا ایک آدمی جان رہے ہیں کہ یہ کھلم کھلا بدعت کی ترویج و اشاعت کرتا ہے، تو لوگوں کے سامنے اس کے عقیدے کی وضاحت کرنا اور عقیدے میں جو عیب ہے اور اس کے عمل میں جو عیب ہے وہ لوگوں کے سامنے کھلم کھلا بیان کرنا، یہ مطلوب شرعی ہے، یہ غیبت کے اندر نہیں آئے گا اور انشاءاللہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لو سکت اہل الحق، اگر اہل حق بیان کرنے سے خاموش ہو گئے، لاستمر المخطئون علی اخطائہم، تو خطا کرنے والے، غلطی کرنے والے لوگ اپنی غلطیوں کے اوپر باقی رہیں گے، وقلدہم غیرہم بذالک، اور دوسرے لوگ اس میں اس کی تقلید کرتے رہیں گے، لہذا ان کے چپ رہنے سے وہ وبا معاشرے کے اندر پھیلے گی، وہ کتمان ہوگا، علم کا چھپایا جانا ہوگا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، وہ لوگ جو علم کو چھپاتے ہیں باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کے ذریعے سے کتاب کے اندر ہدایت کو روز روشن کی طرح عیاں کر دیا ہے، لوگوں کو بتانا چاہیے، بیان کرنا چاہیے، تو یہ لوگ اس کو چھپاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، اولئک الذین یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، اب پوری دنیا کی لعنت، پوری دنیا کی لعنت، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کریں، وبینوا، اور وضاحت کریں۔ دیکھیے صرف ایسے نہیں چلے گا کہ ہم نے توبہ کر لیا، نہیں، الا الذین تابوا، توبہ کریں، اصلحوا، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، وبینوا، اور اپنے چیزوں کی وضاحت کر دیں، فاولئک اتوب علیہم، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے توبہ کو میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ کو قبول کرنے والا، بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اس سے علماء نے یہ اخذ کیا ہے کہ اہل علم کے اوپر اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ اہل علم اہل باطل کے زیغ و زلال کی وضاحت کریں اور اس کو بیان کریں، وہاں یہ چیزیں، ان چیزوں کی چیزیں یا یہ قاعدے وہاں پر فٹ نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے علماء کہتے ہیں فَإِذَا سَكَتَ أَهْلُ الْحَقِّ عَنْ بَيَانِ أَخْطَاءٍ، اگر اہل حق لوگوں کی غلطیوں کو بیان کرنے سے چپ ہو جائیں تو کتاب و سنت کی مخالفت لازم آئے گی، اور اس کے ذریعے سے وہ اہل کتاب کے مشابہت لازم آئے گی کہ اہل کتاب حق بات بیان کرنے سے ڈرتے تھے اور لوگوں سے بچتے تھے، اور اسی کی وجہ سے وہ لوگ کیا ہوئے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
کی جو دعا ہے اس میں اس کی شرکت نہیں ہوگی. یعنی مغضوب علیہ اور ضال گمراہ اور وہ قوم جس کے اوپر اللہ رب العالمین کی غضب ہوا اور وہ قوم جو گمراہ ہوئے یعنی یہود و نصارہ یہ اس سے کیا ہوں گے؟ مشابہ ہوں گے. یہ اس سے مشابہ ہوں گے. لہذا اگر آپ کوئی دیکھ رہے ہیں کہ بدعت کی ترویج کرنے والا ہے اشاعت کرنے والا ہے تو کیا کہیے گا کہ ہم اس کی عیب پوشی کر رہے ہیں؟ نہیں، اس کی بدعت کی وضاحت کیجیے. دیکھ رہے ہیں نہیں، بلکہ اس کے معاملات کو ولی امر تک لے جا کر کے پہنچا دیجیے. جو اس کو روکنا چاہتا ہے اس کو روک دے. کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ پلاننگ کر رہا ہے کہ کسی کے گھر میں ڈکیتی کرے گا یا ڈاکہ ڈالے گا، کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کے گھر میں ڈکیتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اس کے پلان کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیجیے. بتا دیجئے کہ دیکھو فلاں آدمی اس طرح کے کام کر رہا ہے، کیونکہ اس کا یہ جرم جو ہے یہ متعدی ہے. لیکن وہ جرم جو خاص ہے اس کے ساتھ خاص ہے، اس کی وضاحت لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. انسان کے اخلاق میں ہو سکتا ہے کچھ عیب ہو، یا اس کی خلقت میں ہو سکتا ہے کچھ عیب ہو. علماء نے کہا کہ کہیں پہ زخم کا اثر ہو، کہیں پہ برس کا داغ ہو جسم میں کسی جگہ پہ، یا کوئی اور چیز ہو، تو اگر اس کو چھپانا، انسان کو چاہیے کہ اس کو چھپا دے اور اس کے اس عیب کی فضیحت لوگوں کے سامنے نہ کرے. اس کے عیب کی فضیحت لوگوں کے سامنے نہ کرے. یہ وہ مباح اور مستحب بلکہ واجب عمل ہے جس کے کرنے کا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اس کے بعد یہ قاعدے کا ایک شک ہوا، اصل کا ایک شک ہوا کہ عیب کی ستر پوشی کی جائے. اس کے بعد آئیے کہا کہ معروف کے اوپر اس کا شکریہ ادا کیا جائے. معروف کے اوپر، بھلائی کے اوپر اس کا شکریہ ادا کیا جائے. یعنی شوہر نے کوئی خیر کا کام کیا تو بیوی کو چاہیے کہ وہ شکریہ ادا کرے، اور بیوی نے اگر کوئی خیر کا کام کیا ہے تو شوہر کو کھلے دل سے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. کھلے دل سے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. شرعی طور پر یہ چیز مطلوب ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں. اس سے دلوں کے اندر قربت پیدا ہوتی ہے، الفت و محبت اس سے مضبوط ہوتے ہیں، اور جس آدمی نے محنت کی ہے نا وہ مزید محنت کے اوپر لگتا ہے. اور یہ ایک شریعت کا ایک بنیاد ہے جس کی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اور اس کی تفصیل ابھی ہم پھر کریں گے، لیکن اس کے بعد کی جو چیز ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ نقص کے اندر، کسی کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس پر وہ صبر کرے، اس پر وہ صبر کرے. اب ایسا نقص اور کمی نہ ہو کہ جو اس کے دین کو نقصان پہنچانے والا ہو، تو اس پہ صبر نہیں کرے گا. شراب پیتا ہے، اب کوئی خاتون کو کہا جائے کہ صبر کرو تم، تو نہیں. ٹھیک ہے، ہم نصیحت کریں گے، جو اس کے مراحل ہیں اس مراحل کو دیکھیں گے، اور دیکھنے کے بعد بھی اگر وہ بے نمازی ہے، شرابی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو خاتون اس سے علیحدگی کا مطالبہ کر سکتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ رہنے میں اس کے دین کو خطرہ ہے، اس کے دین کو خطرہ ہے. اور یہ چیزیں جب اگلا چیپٹر آئے گا تو اس کے اندر اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہوگی. لیکن انسان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کوئی بھی ہو، وہ نقص سے خالی نہیں، کمی سے خالی نہیں. اگر کوئی آدمی ایسے آدمی کو تلاشے یا ڈھونڈے کہ جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی تو اس کو دنیا میں کوئی ایسا آدمی ملے گا ہی نہیں. پھر اس کو اکیلے رہنا چاہیے، بغیر دوست کے رہنا چاہیے، بغیر دوست کے رہنا چاہیے. اور جو آدمی دوستی بنانا چاہتا ہے، معاشرے میں مل کر کے رہنا چاہتا ہے، تو اس کو لوگوں کی کمیوں کو نظر انداز کر کے اس کے اوپر صبر کرنا سیکھنا ہوگا. تب جا کر کے وہ اچھی طرح سے زندگی گزار سکتا ہے، نہیں تو ہمیشہ وہ پریشان رہے گا. اگر وہ اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو کسی کے کمی کے اوپر چاہیے کہ وہ صبر کرنا سیکھ جائے، کسی کی کمی کے اوپر صبر کرنا سیکھ جائے. لیکن صبر دل کے اندر ہم کیسے پیدا کریں گے؟ کیسے پیدا کریں گے؟ شریعت نے اس کا طریقہ بتلایا. کہا کہ اگر کوئی کمی اپنی بیوی کے اندر کوئی دیکھتا ہے، کوئی کمی ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کی اچھائیوں کو یاد کرے. ایک کمی ہے یہ، تو اچھائیاں بھی تو اس کے علاوہ بہت ساری ہوں گی، اس کے فضائل بھی تو بہت سارے ہوں گے. ان فضائل کو یاد کرے، جو فضائل ہے اس کو دیکھے. جب فضائل کو یاد کرے گا نا تو وہ نقص اور کمی جو ہے اس کی نگاہ میں چھوٹی پڑ جائے گی.
اس کی نگاہ میں چھوٹی پڑ جائے گی. کہا کسی معاملے میں ہماری بیوی نے ہماری نافرمانی کی، ایک مثال دے رہے ہیں کہ انسان کی اہلیہ نے اس کی نافرمانی کی، کوئی چھوٹا معاملہ تھا، اب اس پہ وہ ناراض ہو گیا، تو ناراض نہ ہو، اس کے اوپر اس کی لعنت ملامت نہ کرے، بلکہ یہ دیکھے کہ اس کے علاوہ لاکھ ایسی باتیں ہیں جو اس نے کی ہیں. رات کو اٹھ کر کے اس نے ہماری خدمت کی ہے، اور دوسری چیزیں اس نے ہمارے لیے کی ہیں، ان کو یاد کرے. تو جب یاد کرے گا تو یہ چیز کیا ہو جائے گی، اس کے دل کے اندر یہ نقص اور یہ کمی چھوٹی پڑ جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج بتلایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کوئی بھی مومن مرد کسی مومنہ خاتون سے بغض نہ رکھے، عداوت نہ رکھے. کیوں دشمنی نہ رکھے؟ کہ ان کرہ منہا خلقا، اگر اس کی ایک خلقت، ایک اخلاق اس کو ناپسند ہے، رضی منہا الآخر، تو دوسرے سے وہ راضی ہو جائے گا. اس کی دوسری بہت ساری ایسی صفتیں اس کے اندر ہوگی جس سے وہ راضی ہو جائے گا. اسی طرح سے جب بھی کبھی کسی معاملے میں کوئی غصہ دل کے اندر ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، شوہر کو بیوی کے تعلق سے غصہ آیا کسی کام پر، یا بیوی کو شوہر کے اوپر غصہ آیا کسی کام پر، فوراً اس کی اس خصلت کو یاد کرے جو اس کو سب سے زیادہ پسند ہے. یہ طریقہ علماء نے بیان کیا ہے. کہا کہ اس خصلت کو یاد کرے جو اس کا سب سے زیادہ کیا ہے، اس کی پسند ہے. جب اگر اس کے اندر اس خصلت کو یاد کرے گا تو اس کی وہ نقص، اس کا وہ عیب کیا ہوگا، اس کی نگاہ میں چھوٹا ہو جائے گا، اس کی نگاہ میں چھوٹا ہوگا. اس کے فضائل کو، اس کے حسنات کو یاد کرنا چاہیے، اور اس کے نقص اور کمی کے اوپر انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے کما حقہ. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں من طلب اخا بلا عیب، اگر کوئی آدمی بغیر عیب کا کوئی بھائی تلاش کرتا ہے، دوست تلاش کرتا ہے، تو یبقى بلا اخن، تو اسے چاہیے کہ وہ بغیر بھائی کے رہے. اور اسمعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خالد ابن صفوان سے کہا گیا کہ آپ دوستوں میں سے کون سے دوست کو پسند کرتے ہیں؟ تو کہا من سدد خللی، اگر میرے اندر کوئی خلل ہو تو خلل کو درست کر دے. وغفر الزللی، اور اگر مجھ سے کوئی چوک ہو جائے تو میرے چوک کو معاف کر دے. وقبل عللی، اور اگر میری کوئی عذر ہے، میرا کوئی معاملہ ہے تو اس کو وہ قبول کر لے. یہ تینوں چیزیں. والعذر عند کرام الناس مقبول، یہ عربی کا مقولہ ہے کہ جو معزز لوگ ہوتے ہیں، جو محترم لوگ ہوتے ہیں، وہ عذر کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں، عذر کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں. تو کہا انہوں نے، صفوان نے، کہ مجھے ایسا دوست پسند ہے جو میری کمی کو درست کر دے، جو میرے عذر کو قبول کرے، اور جو میری نصیحت کرے. اور رہی بات، تو یہ پتا چلا کہ اگر اس کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، تو چاہیے کہ وہ صبر کر لے. ہر چھوٹے معاملے کو ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے یہ کہا تھا تم ایک کام بھی مان کے نہیں دیتی ہو، کر کے نہیں دیتی ہو. کہا کہ ہم نے آپ کو یہ کہا تھا، بارہا یاد دلایا تھا، اور آپ کرتے نہیں ہیں وہ کام. آپ کو ہمارا ہی کام بھول جاتا ہے، باقی سارے کام آپ کو یاد رہتے ہیں. اس طرح کی باتوں کو کرنے سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ اس کے عذر کو قبول کر لینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں، نیکسٹ دیکھ لیجئے گا، کل جب آئیے گا تو آتے وقت لیتے آئیے گا. کیا چلو آج بنانا تم بھول گئے ہو، یہ ہم نے کہا تھا بنانے کے لیے، کل اس کو بنا دینا، یا آئندہ اس کو بنا دینا. یہ کہا کہ آدمی اپنے بات کو وہیں پر ختم کر سکتا ہے. لیکن اب وہ شروع ہو جائے اگر پرانی باتوں کو، پچھلی باتوں کو لے کر کے، تو پھر یہ وہ ایسا جھگڑا ہوگا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا. اب رہی بات کہ اس کی اچھائیوں کے اوپر شکریہ ادا کرنا، یہ ایک ایسا اہم معاملہ ہے جی، جس میں میاں بیوی سب سے زیادہ کم عمل کرتے ہیں، جبکہ ان کو چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ عمل کریں، لیکن وہی سب سے کم عمل کرتے ہیں. شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو عقل مند ہوگا اور جو چاہتا ہوگا کہ اس کی بیوی اس سے ہمیشہ محبت کرے، یا وہ بیوی جو عقل مند ہوگی اور وہ یہ چاہتی ہوگی کہ اس کا شوہر اس سے ہمیشہ محبت کرے، تو اور اس کے طرف بھلائی کرنے میں وہ زیادتی کرتا رہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے اچھائیوں کے اوپر اس کا شکریہ ادا کرے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم کوئی عمل کر رہے ہیں تو ہم یہ امید آپ سے رکھ رہے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو. نہیں، ہم کو یہ نہیں رکھنا. لیکن کوئی اگر بھلائی ہمارے ساتھ کر رہا ہے
تو اس کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے نہیں بنتا ہے؟ ضرور بنتا ہے۔ اس سلسلے میں حدیث ہے کہ من لم یشکر الناس، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، لم یشکر اللہ، وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اب اس کی مثال آپ لے لیجئے، صبح سے بیوی لگی کھانا بنا کر کے لا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، آپ کے مہمانوں کو، آپ کے رشتہ داروں کو اور لوگوں کو لا کر کے پیش کیا۔ اب آپ وہیں پر کھانا کھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں گوشت میں نمک کم ہے، کہہ رہے ہیں فلاں میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، تو دن بھر کی جو اس کی تھکان تھی نا، وہ آپ نے اس کو بوجھل کر دیا، آپ نے اس کو بوجھل کر دیا۔ اگر کمی ہو گئی تھی تب بھی آپ کا انصاف یہ ہے کہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ سب اچھا بنا ہے، تمہارا شکریہ کہ تم نے وقت کے اوپر ان چیزوں کو لا کر کے تیار کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ اگر آپ یہ کہہ دیتے تو اس کی تھکاوٹ جو ہے وہ پوری کی پوری تھکاوٹ ختم ہو جاتی، اور وہ پورے طور پہ چاق و چوبند ہو کے آئندہ کبھی اگر آپ کے مہمان آئے تو اس سے بہتر طریقے سے وہ پریپریشن اور تیاری کرنے کی کوشش کرتی۔ یہ انسان کی خصلت ہے، لیکن انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ وہ اس وقت جب تک اس کو دو چار باتیں نہ سنا دے اور مہمانوں کے سامنے اس کو ذلیل نہ کر دے، رسوا نہ کر دے، تب تک اس کو سکون اور چین نہیں ملتا۔ یہیں سے خراب ہوتی ہے بات۔ کام آپ کی نوکر ہیں، پھر ادھر سے جواب ملے گا کہ ہم آپ کے نوکر ہیں، آپ کا کھانا بنائیں گے، آپ 4 مہمان، ہفتے میں 50 مہمان لے کر کے آئیے گا، ہم گھر دیکھیں گے کہ آپ کی مہمان نوازی کریں گے، آپ کی فلاں کریں گے، آپ کی چلا کریں گے۔ یہیں سے باتیں شروع ہوتی ہیں، یہیں سے باتیں شروع ہوتی ہیں۔ یہی چیز ہے پردہ داری کی، اور یہی چیز ہے شکریہ کی، جو آج معاشرے سے مفقود ہے پورے طور پر۔ ہم کہیں نا، دونوں کی زندگی دوست بن کر جینے کی بجائے دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں سمجھتے ہیں۔ کل یہ باتیں آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، آج مثالوں سے ضرور سمجھ میں آئے گی۔ مقابلے میں سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ مقابلے میں سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اس تلاش میں رہے کہ کہاں یہ غلطی کرے اور اس کو ہم سنائیں 2-4 بات، اور بیوی اس تلاش میں رہے کہ کہاں شوہر سے کوئی چوک ہو تو اس کا ہم بدلہ لے لیں۔ زندگی اسی میں کٹ جاتی ہے، اسی میں نکل جاتی ہے۔ نہ زندگی سے وہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں، نہ زندگی کی حقیقی سعادتوں سے وہ بہراور ہو سکتے ہیں، اور نہ وہ اپنی آخرت اچھی کر سکتے ہیں۔ جب بیوی کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا اور شوہر کے ساتھ بیوی کا ایسا سلوک ہوگا کہ وہ اس کو دشمن سمجھ کے اس کے غلطیوں کے اوپر نگاہ رکھے گی، تو اس کی آخرت کیسے صحیح ہوگی؟ اس کا شوہر اس کا جنت ہے، اس کی رضامندی ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور انصاف ضروری ہے۔ تو یہ انسان کو چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسانوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ امام خطابی رحمت اللہ علیہ اس کلام کی تعویل 2 طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ جس کی عادت یہ ہے، جس کی طبیعت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے نعمتوں کا کفران کرتا ہو، انکار کرتا ہو لوگوں کے نعمتوں کا، اور لوگوں کے نعمتوں کے اوپر اس کا شکریہ نہیں ادا کرتا ہو، تو وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی عادت ہی یہی ہے، ایسا کرنا اس کی عادت ہی یہی ہے۔ اور کہا کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کے شکریہ کو اس کے احسان کے اوپر اس وقت تک قبول نہیں کرتا ہے جب تک وہ بندے کے احسان کے اوپر شکریہ نہیں ادا کرتا ہے۔ یہ 2 معنی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کتنی عظیم بات ہے، اس کو آپ دیکھیے، کتنی عظیم بات۔ تب رہا کہ شکریہ آدمی ادا کیسے کرے، اس کا ایک طریقے کی اس کی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے کر دی۔ اس کے اور طریقے کیا ہیں؟ دیکھیے طریقہ۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا من اعطا عطاء، اگر کوئی آدمی کسی کو کچھ دے، کچھ بھی دے، عطا اعطا عطاء، اور عطا جو ہے یہاں پہ کیا ہے؟ نکرہ ہے، چاہے چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو، چاہے مال ہو چاہے کوئی اور بھی چیز ہو، کوئی خدمت ہو، کچھ بھی ہو، اگر کوئی کسی کو کوئی چیز عطا کرے تو اسے چاہیے فَلْيَجْزِ بِهِ، وہ اس کا بدلہ دے، وہ اس کا بدلہ دے۔ ہم امید نہیں رکھیں گے، دونوں میں فرق ہے۔ دیکھیے، ہم ہدیہ آپ کو اس لیے دے رہے ہیں
کیا آپ سے امید رکھ رہے ہیں کہ ادھر سے اور اچھا ہوئے گا؟ یہ جائز نہیں ہے. لیکن ہم نے اگر آپ کو ہدیہ دیا ہے تو شریعت آپ کے اوپر شریعت واجب کر رہی ہے، ہم نہیں واجب کر رہے ہیں، شریعت یہ واجب کر رہی ہے، دینے والا واجب نہیں کر رہا ہے. اس کو سمجھیے گا کہ آپ اس کا بدلہ دیں. فَإِن لَّمْ يَجِدْ، اگر کچھ بھی نہیں پاتے ہو، فَلْيُثْنِ بِهِ، اس کی تعریف کرو. کچھ نہیں چاہتے ہو تو اس کی تعریف کرو. اگر منہ پر تعریف کرنا مناسب ہے تو منہ پر کر دو، اور اگر منہ پر تعریف کرنا مناسب نہیں ہے تو دوسرے جگہوں کے اوپر کہا کرو کہ فلاں آدمی احسان کرنے والا ہے، فلاں آدمی بھلائیوں میں سبقت کرنے والا ہے، نیکی کرنے والا ہے. اگر جو نیکی کیا ہے آپ کے اوپر اس کا آپ ذکر نہیں بھی کر سکتے، نہیں کیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ مت کہیے کہ فلاں وقت میں اس نے میری مدد کی تھی، اس چیز سے مدد کی تھی. یہ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، قطعاً ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ تو بول سکتے ہیں کہ زید بہت اچھا آدمی ہے، یہ تو کہہ سکتے ہیں، یہ کہنا چاہیے. فَلْيُثْنِ بِهِ کا فَمَنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَ، جس نے اس کی تعریف کر دی اس نے اس کا شکریہ ادا کر دیا. وَمَنْ كَتَمَهُ، اور جو لے بھی لیا اب مٹھیر کر کے رہا، نہ تو اس کو کچھ دے رہا ہے واپس میں اور نہ اس کی زبان سے اس کے بارے میں کچھ اچھی بات نکل رہی ہے. ہاں، کھانا بیوی نے بنا دیا، بیٹھ کر کے دوستوں کے ساتھ احباب کے ساتھ کھا بھی لیا اور ہاتھ پہنچ کر کے اٹھتے ہوئے چلے گئے جیسا کہ کسی نوکر سے آپ نے بنوایا ہو. آپ کہیے بھائی، کچن میں جائیے، کہیے کہ آپ نے کھانا اچھا بنایا ہے، آج آپ نے بڑا بہترین کیا، بڑا کمال کر دیا آپ نے، فلاں چیز ایسا تھا، یہ چیز ایسا تھا، یہ چیز ایسا تھا. ایک دو بات کہیے، یہ کہہ دینا ہی آپ کے لیے، پھر آپ دیکھیے کہ اس سے اس کی کس قدر موٹیویٹ ہوتی ہے وہ، اور کس طرح سے وہ آپ کے لیے عملوں کو انجام دینے کے لیے ایک پیر پر وہ کھڑی رہے گی. یہ تربیت، علماء تربیت نے اس کو لکھا ہے. یہ چیزیں موجود ہے. جو نفسیات اور حساسیات کے جانکار ہیں ان لوگوں نے باضابطہ ان چیپٹروں کے اوپر کام کیا. ہم نے کہا نا کہ پی ایچ ڈی کے تھیسس لکھے گئے ہیں کہ انسان کس معاملے میں کیسا ریئیکٹ کرتا ہے، اس کے سلوکیات، یہ سب ساری چیزیں جو ہیں یہ سلوکیات کے چیپٹر سے آتے ہیں. انسان سلوک کو درست رکھے. لیکن آپ نے کھایا پیا بغیر کچھ کہے ہوئے آپ چلے گئے، پوچھا تک نہیں کہ آپ نے کھانا کھایا نہیں کھایا، کھا کے آپ اٹھ کر کے چلے گئے، یا اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھ گئے. اب پھر وہ برتن اٹھا رہی ہے، دھو رہی ہے، یہ کر رہی ہے. 2 بجے تھک ہار کر کے آئی، سب کو کھانا پینا کر کے کرا کر کے، اب اس کو آپ نے کہہ رہے ہیں کہ تم میں بنانا نہیں آتا، تم نے بے عزت کر دیا، تو نمک کم تھا، تو فلاں تھا، تو چلا تھا، تو یہ تھا. اگر واقعی کم تھا چپ رہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کھانے پر کبھی عیب نہیں لگایا. پسند ہوتا کھا لیتے، نہیں ہوتا چھوڑ دیتے. لیکن آپ عیب لگا رہے ہیں اور چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ ایک کام نہیں ہوتا ہے تم سے، کرتی کیا ہو دن بھر. نہیں کہنا چاہیے. اور یہ صرف ادھر سے نہیں، دوسری جانب سے بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے. ایک طرف کا ہم اگر بیان کر رہے ہیں تو دوسرا طرف یہ نہ سمجھے کہ ہمارا اس سلسلے میں کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. نہیں، تعریف اور کیا کہتے ہیں شکریہ کا تبادلہ یہ دونوں جانب سے ہونا چاہیے. اسی طرح سے شریعت کا قاعدہ ہے ان المعروف یرد بمثلہ او احسن. کوئی اگر آپ کے ساتھ نیکی کرے تو آپ اس کے برابر تو کر ہی دیجئے اس کو، یا اگر اس سے اچھا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر دیجئے. اس سے اچھا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر دیجئے. لیکن اگر ایک آدمی نعمت پا کر کے اور چپ ہے، ہاں، اور کتمان کر رہا ہے، چھپا رہا ہے، بول بھی نہیں رہا ہے، تو یہ اچھے آدمی کی علامت نہیں ہے. شیخ محسن العباد حفظہ اللہ کہتے ہیں من اعطا عطاء، اگر کسی آدمی کو کوئی چیز دی گئی، فوجد، اور اس نے اس کو پا لیا، فلیجزی بہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا بدلہ دے. یعنی وجد مالا او وجد قدرتا على ان یکافی ویجزی بہ فانہ یجزی بہ. یعنی کسی نے کوئی آپ کو مال سے مدد کی، ہدیہ دیا، تو اگر آپ کے پاس ہدیہ دینے کے لیے ہے تو
تو آپ چاہیے کہ اس کو ہدیہ دیں، اس کا بدلہ اس کو دیں. یہ دینے والا نیت نہ رکھے، یہ جان لیجئے گا، اس پہ بات آ چکی ہے. ہم اس لیے آپ کو ہدیہ نہیں دے رہے ہیں کہ آپ ہم کو لوٹائیے گا، یہ الگ بات ہے. پھر یہ پھر رشوت کے باب میں جائے گا. ہدیہ دیا ہم نے، دینے والے کے اوپر شریعت واجب کر رہی ہے، یہ واجب کر رہی ہے کہ تم اگر تمہارے پاس مال ہے اور اس نے مال سے تمہاری مدد کی ہے تو تم بھی مدد کرو. اگر اس نے تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے اور کوئی بھلائی اس کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہے، تم کو بھی موقع ملے تو اس کے ساتھ احسان کر دو، بھلائی کر دو. اور اگر تم بھلائی کے بدلے میں کچھ مالی قوت ہے تم کو، تو مالی قوت اس کو پہنچا دو، کچھ بھی کر دو، لیکن شکریہ ادا کرنے کی جو شکل ہے وہ کر دو. کہا فَإِلَّمْ يَجِدْ، اگر یہ کوئی چیز نہیں پاتے ہو تو یثنی علی ذالک، اس عمل کے اوپر اس کی تعریف کرو، اس عمل کے اوپر اس کی تعریف کرو. اگر اس کے منہ پر تعریف کرنا مناسب ہے تو کرو، لوگوں کے سامنے بتا کر کے کرنا مناسب ہے تو کرو، اور اگر لوگوں کو نہیں بتا کر کے کرنا مناسب ہے اور وہ اس آدمی کو پسند نہیں کرتا ہے کہ ہماری نیکی لوگوں کو پتا چلے اور لوگوں کے سامنے لوگ بیان کرتے پھرے، تو اس کو پھر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مخفی اور پوشیدہ رکھے، لیکن اس کی تعریف بیان کرے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صنع الیکم معروفا، کوئی آدمی اگر تمہارے ساتھ بھلائی کرے فکافئوہ، اس کا بدلہ دو. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، اگر تمہارے پاس یہ نہیں ہے کہ تم اس کا بدلہ کچھ دے سکتے ہو، فَادْعُوا لَهُ، تو اس کے لیے دعا کرو. حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ، اتنا دعا کرو، اتنا دعا کرو کہ تم کو لگے کہ اس نے تمہارے اوپر جو احسان کیا تھا تم نے اس کا بدلہ اس کو دے دیا، تم نے اس کا بدلہ اس کو دے دیا. یہ ایک عام آدمی کے لیے. تو اگر شوہر احسان کر رہا ہے تو اس کا کتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اگر بیوی احسان کر رہی ہے تو اس کا شکریہ کتنا ادا کرنا چاہیے، یہ آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے. اسی طرح سے اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صنع الیہ معروف فقال لفاعلہ، اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی اچھا کام کیا اور اچھے کام کرنے والے کو اس نے یہ کہہ دیا جزاک اللہ خیرا فقد بلغ فی الثناء، تو اس نے اس کی تعریف کر دی، اس نے اس کی تعریف کر دی. تو اب اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی آدمی، یہ اتنی حدیثیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی نا، اب اس کا خلاصہ ہم بتا دے رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ احسان کرے، چاہے بیوی ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، رشتہ دار ہو، پاس پڑوس ہو، والد ہوں، والدہ ہوں، کوئی بھی ہو، اگر احسان وہ کر رہے ہیں تو ان کے احسان کے شکریہ ادا کرنے کے درجات ہیں. درجات کیا ہے؟ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ جو بھلائی انہوں نے کی ہے اگر آپ کے پاس ہے تو وہ بھلائی آپ لوٹا دیجیے، اور اگر نہیں ہے تو اچھی بات کہیے، ان کی تعریف کیجیے، یہ چیز. اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان سے شکریہ ادا کیجیے، اور شکریہ زبان سے ادا کرنے میں سب سے اونچا مقام یہ ہے کہ ان کو کہیے جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا. تو آپ نے زبان سے شکریہ ادا کرنے میں مبالغہ کیا. یہ سب سے بلیغ شکریہ ہے جو انسان زبان سے ادا کرتا ہے، جزاک اللہ خیرا کہتا ہے. اور اگر جزاک اللہ خیرا کہہ رہے ہیں یہ سب سے بہتر ہے. لیکن اگر معاشرے میں کچھ چیزیں رائج ہیں، مثال کے طور پر یہ کہنا کہ شکرن یا بہت بہت شکریہ، یہ اگر کہے آدمی تو یہ بھی کہہ دیا، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جزاک اللہ خیرہ اگر کہے تو یہ اچھی بات ہے. لیکن اگر شکرن کہے یا دھنیہ واد کہے، بہت بہت دھنیہ واد بھائی، تو کہہ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یعنی یہ شکریہ کے لیے آدمی دھنیہ واد کہتا ہے. ہاں، شرعی طور پر ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی قباحت ہو، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ جزاک اللہ خیرہ کہے، جزاک اللہ خیرہ کہے اگر کوئی مومن آدمی ہے تو. اور اگر کوئی دوسرا ہے تو ہداک اللہ کہے، اس کو ہداک اللہ کہے. مومن نہیں ہے، کوئی دوسرا ہے تو اس کو کہے کہ ہداک اللہ، اللہ رب العالمین تمہیں ہدایت دے، ہدایت کی دعا کرے اس کے لیے. تو یہ کمال کی بات ہے. اچھا، اگر دونوں کو جمع کر دے
شکریہ بھائی، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو یہ اور کمال کی بات ہے، یہ اور کمال کی بات ہے اگر ان دونوں چیزوں کو وہ جمع کرتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کے اور مزید مراتب ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے۔ اور علماء نے خاص طور پہ لکھا ہے، خواتین کے لیے خاص طور پہ لکھا ہے کہ وہ شکریہ تو ادا کریں لیکن ایڈیشنل بھی کچھ کام کریں، وہ ضرور۔ وہ کام کیا ہے کیا نہیں ہے اس کی تفصیلات ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔